السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ناول ریڈر ببلی الطاف، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت خوبصورت ناول کیپے ٹائم. اور میرے اس ناول کو سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. بہت شکریہ. اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول. وہ تنہا اس پل پر کھڑی تھی، بالکل تنہا. اس کی آنکھوں میں سیاہ رات تلے بہت سے آنسو چمک رہے تھے. وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آسانی سے نہیں رویا کرتی تھی. اسے اپنے آنسو روکنے میں مہارت حاصل تھی. وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ماہر اداکارہ، جس نے ایک زندگی قربان کر کے دوسری زندگی حاصل کی تھی، اور اب وہ اسی زندگی سے ہاتھ دھونے جا رہی تھی. اس سے اپنا کام عزیز تھا، اپنی یہ چمچماتی زندگی عزیز تھی، اسے اپنا کریئر عزیز تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنا کام کا یاد رہ جانا عزیز تھا. لیکن اب سب کچھ جیسے ریت کا بھربھرا سا ڈھیر بنتا جا رہا تھا، گرنے کو بیتاب، گر کے فنا ہونے کے لیے تیار. 1 سال بعد وہ باریک ہیل سے چلتی کار پورچ سے نکلتی ہوئی سامنے آ رہی تھی. اس کی باریک ہیلز اور کئی انچ لمبی تھی، سیاہ چمکتی خوبصورت ہیلز. سیاہ ڈیزائنر ڈریس میں اس کا خوبصورت سراپا واضح تھا. ڈریس کی آستینیں غائب تھیں، اور اس سے اس کے سفید دودھیا بازو نکل رہے تھے. ان بازوؤں کی ساخت اتنی نرم اور برابر تھی، کوئی بھی ان پر نگاہ ہٹائے بغیر گزر نہیں سکتا تھا. ڈریس کا گلا اوپر گردن تک نیٹ کے باریک کپڑے سے بندھا ہوتا تھا، اور پیچھے کا کمر کا حصہ کافی حد تک کھلا ہوا تھا. وہ ایک مغربی ساخت کا لباس تھا، جسے اس ملک میں عام طبقہ اچھے انداز سے نہیں دیکھتا تھا. لیکن جس شعبے سے وہ وابستہ تھی، وہاں ایسے ملبوسات کو صراحتی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. گردن جھکا کر دیکھا جاتا تو لباس ٹخنوں سے ذرا اونچا تھا. لباس کے نام پر اونچا سا پاجامہ بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتا تھا. دوپٹہ تو خیر اس لباس کا حصہ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اسے دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. پہل جب وہ انڈسٹری میں نئی ایکٹریس بن کر ابھری تھی، تب اسے دوپٹے کی کمی کا شدت سے احساس ہوا کرتا تھا. لیکن اب وقت کے کئی دہانے پار کرنے کے بعد یہ ضرورت فضا میں گھل کر گویا اپنا وجود کھو چکی تھی. اس سے دوپٹہ اب ایکسٹرا پیس محسوس ہونے لگا تھا. اس نے نگاہوں پہ چڑھا قیمتی چشمہ آنکھوں سے اتارا تو دنیا اپنے رنگ میں دکھائی دینے لگی. لمبی شہد رنگ خوبصورت بال اسٹریٹ کر کے کندھے پر ایک جانب ڈالے گئے تھے. لباس کا پچھلا کھلا حصہ کچھ اور واضح ہو گیا تھا. اس نے آس پاس دیکھے بغیر سفید ٹائل سے مزین ہال عبور کیا اور لفٹ تک چلی آئی. انڈسٹری کے لیے کام کرتی پرائیویٹ ایجنسیوں کے کئی ورکرز اسے پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولے تھے. ایسی ایجنسیز کا رواج پہلے اس ملک میں اتنا عام نہیں تھا، لیکن جب سے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کامیابی کو انڈسٹری کے صارفین نے دیکھا تو کئی ڈائریکٹرز نے اپنی پرائیویٹ ایجنسیوں کا آغاز کر دیا تھا. وہ بھی انہی ایجنسیز میں سے ایک تھی، گلیمر ایجنسی. پرائیویٹ لفٹ کا بٹن دبا کر وہ نزاکت سے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی. اسے اپنی پشت پر بہت سی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ کمال مہارت سے سب نگاہوں کو خاطر میں لائے بغیر شانے نزاکت سے سیدھے کی آراستہ رہی. لفٹ
کھلنے سے قاصر ہی رہی۔ اس نے ناسمجھی سے آبرو سکڑ کر بٹن دوبارہ دبایا۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ لفٹ کے اوپر لگی چھوٹی سی LED پہ سرخ الفاظوں میں کچھ لکھا آ رہا تھا۔ پلیز انسرٹ کارڈ۔ اس نے ساتھ سے گزرتے ایک ورکر کو آواز دے کے روکا تو وہ جھٹکے سے رکا اور پھر خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس انڈسٹری میں بچ مشہور تھی۔ لوگوں کا اس سے ڈرنا بنتا ہی تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ اصل میں بچ تھی یا نہیں۔ ورکر تھوک نگل کر آگے آیا اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ کون سا کارڈ؟ یہ لفٹ صرف آفیشلز کے لیے ہے۔ آپ کو اس کے کھلنے کے لیے ایجنسی کا کارڈ انسرٹ کرنا پڑے گا۔ وہ 1 سال بعد اس ایجنسی میں آئی تھی۔ 1 سال بعد تو وہ ہرگز بھی اس ایجنسی کی آفیشیل ایکٹریس نہیں رہی تھی۔ کارڈ کیا اس کے پاس خاک ہونا تھا؟ اس نے ایک بے بس سی نگاہ اس بند چمچماتی لفٹ پر ڈالی اور ساتھ بنی پبلک لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ بلند بالا عمارت کے آخری منزل پر موجود شیشے کی چمکتی کھڑکیوں سے ڈھکا آفس اس صبح شانت محسوس ہو رہا تھا۔ جھولتی کرسی پر اس ایجنسی کا سربراہ برجمان تھا۔ بالوں کے اسپائکس کھڑے کیے، آنکھوں پہ فریم لیس اینک لگائے، اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور قلموں میں باریک سی سفیدی اسے مزید ڈیسنٹ بناتی تھی۔ اگلے ہی پل آفس کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تو وہ اپنی جھولتی کرسی پر اچھل سا گیا۔ سامنے خونخوار نگاہیں لیے وہ کھڑی تھی، اس ایجنسی کی سابقہ آفیشل ایکٹریس سلینا معزز، جس کے پاس اسپیشل لفٹ میں داخلے کا کارڈ موجود نہیں تھا اور وہ عام سی لفٹ پر سوار ہو کر آئی تھی۔ وہ ٹک ٹک ہیل سے اندر چلی آئی، اپنے پیچھے آفس کا دروازہ بند کیا اور پھر قریب آ کر اپنی لمبی چین والی قیمتی پرس صوفے پہ رکھا اور تیزی سے جھولتی کرسی والے ٹیبل تک چلی آئی۔ میرا کارڈ کہاں ہے بھائی؟ کہا تو بس یہی۔ خفا خفا سا غصہ ہو کر نظر امجد نے اگلے ہی پل سکون کا سانس لیا تھا۔ کارڈ؟ بس کارڈ کی بات تھی۔ 1 سال تک اسے کام نہ دینے پر، اسے نئی ایکٹریس کے آ جانے کے بعد نظر انداز کرنے پر، کئی آفیشل پارٹیز میں اس کے داخلے کو ممنوع قرار دینے پر بھی وہ اس سے صرف کارڈ پہ ناراض تھی۔ یہ واضح تھا کہ وہ شروع دن سے ہی اتنی ہی بیوقوف تھی۔ سلینا، تم کب بڑی ہوگی؟ ابھی تمہیں اس ایجنسی کا آفیشیل کارڈ نہیں جاری کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو جو ایکٹریس تمہارے علاوہ یہاں کام کر رہی ہیں وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گی۔ لیکن میں پبلک لفٹ میں سوار ہو کے آئی ہوں۔ آپ کو تھوڑی سی تو میری سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور ایکٹریس مجھے اس پبلک لفٹ سے نکلتا دیکھ لیتی تو کتنی سبکی ہوتی میری۔ ڈھیر و خفگی لیے وہ دھم سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے کی نزاکت
ختم ہو گئی تھی۔ کندھے سیدھے اور کمر کو ایک خاص انداز سے رکھنے کی ساری کوششیں جاتی رہیں۔ وہ بالکل ٹین ایجرز کی طرح ہاتھ باندھے خفگی سے منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ نظر نے ایک گہری سانس لی۔ 1000 دفعہ کہا کہ یوں دھم سے مت بیٹھا کرو صوفے پر۔ ایکٹریس ہو تم، کچھ اپنی فگر اور پوسچر کا ہی خیال کر لو۔ پھاڑ میں گیا فگر اور پوسچر۔ آپ مجھے ابھی کے ابھی وہ کارڈ دے رہے ہیں؟ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ نظر امجد کے سر میں اب درد ہونے لگا تھا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے آیا، آگے بڑھ کر سربراہی صوفے پر بیٹھا اور اسے نرم نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ وضوی اور چمکتا ہوا تھا، آنکھیں بڑی گہری تھیں، شہد کے گاڑھے رنگ جیسی، بھرے بھرے سے گلابی لبوں کے اوپر دائیں جانب سیاہ تل تھا۔ وہ ایک خوبصورت ایکٹریس تھی، اس کی خوبصورتی میں کسی کو کوئی شک نہ تھا۔ شک اس کی قابلیت میں بھی نہیں تھا، بس شغاف شاید اس کی قسمت میں تھا۔ فضول باتیں چھوڑو، آج تمہیں ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے میں نے۔ وہ کام اگر فائنل ہو گیا تو تمہیں تمہارا کارڈ مل جائے گا۔ آخری بات میں کچھ وزن تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، البتہ نگاہوں میں خفگی اب تک تھی۔ کیسا کام؟ ایک رائٹر سے ڈیل فائنل ہوئی ہے ڈرامے کی۔ وہ چاہتے ہیں ایکٹریس کو رول کے حساب سے میں خود منتخب کروں۔ پہل میں نے اس سے وقت مانگا تھا، لیکن اب میں طے کر چکا ہوں کہ یہ کام تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ آفر بڑی نہیں ہے، ایک چھوٹے اور کم دیکھے جانے والے چینل کا ڈرامہ ہے، لیکن کام نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بتاؤ، کیا راضی ہو تم؟ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے چند پل نظر کو دیکھتی رہی۔ 1 سال بعد اسے کام پر واپس آنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی بڑی فلموں میں بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اب اسے چھوٹے سے ڈرامے کے مل جانے پہ جتنی خوشی اسے ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ سچ؟ لیکن اگر انہیں میرے کام کرنے کا پتہ چلا اور انہیں اسکرپٹ واپس لینے کا کہا تو؟ آپ جانتے ہیں پہلے بھی ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اسکینڈلائز ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا رسکی ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا رسک یقیناً نہیں لینا چاہتا ہوگا۔ اس کا دودھیا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ نظر نے گہرا سانس لیا۔ وہ تب ہوتا ہے جب رائٹر اور ایجنسی کا ڈائریکٹر باہمی کانٹریکٹ کرتے ہیں ایکٹریس کے چناؤ کے لیے، لیکن اگر ڈائریکٹر کو اس کے تجربے کے بنا پر چناؤ کا اختیار دیں تو پھر کوئی جواز نہیں رہ جاتا ان کے پاس ریجیکٹ کرنے کا۔ وہ اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی، لمحے بھر کو آپس میں نگاہ دہرائی۔ بلند اور بالا دیواروں پر بڑے فریمز میں اس انٹرٹینمنٹ ایجنسی کی کامیاب ایکٹریس کی تصویریں آویزاں تھیں۔ یہ تصویریں ہر سال ہر پروجیکٹ کی بحالی کے بعد تبدیل کی جاتی تھیں، اور ان تصویروں میں اس کی تصویر نہیں تھی۔ وہ 1 سال پہلے ہی اتار کر کسی کباڑ میں پھینکی جا چکی تھی۔ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے آفر قبول ہے، کچھ لمحات کے بعد اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا۔ گڈ۔
اسکرپٹ کب تک دیں گے آپ مجھے؟ جلد ہی یوول کے ساتھ تمہاری اپائنٹمنٹ بھجوا دوں گا جلد ہی یوول کے ساتھ تمہارے اپارٹمنٹ میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ وہ بھی تمہارے لیے کام کا سن کے بہت خوش ہوا تھا۔ یوول اس کا پی اے تھا۔ اس کے مصروف شیڈول کو متوازن رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کے میک اپ آرٹسٹ اور دیگر لازمات کا دھیان رکھنا، یہاں تک کہ اس کے ڈائٹ پلان کو بھی مد نظر رکھنا، سب یوول کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے عرصے میں وہ اس سے خاصا مانوس بھی ہو گیا تھا۔ اس انڈسٹری میں بہت کم لوگ تھے جو انسان سے مفلس ہوا کرتے تھے۔ اس کے ایسے مفلس لوگوں میں نذر اور یوول کا نام سرفرست تھا۔ ان دو ناموں کے علاوہ اس کے پاس کوئی مفلس نام نہیں تھا پکارنے کے لیے۔ یوول کیا کر رہا ہے آج کل؟ کس کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو نذر نے انتہائی افسوس کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک سلینا دوبارہ کام پہ واپس نہیں آ جاتی وہ کسی دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ اس کی تو آنکھیں ہی بھیگنے والی ہو رہی تھیں۔ آہ یوول، پاگل لڑکے۔ بھائی، آپ اور یوول کتنا خیال کرتے ہیں میرا۔ اب میں آپ لوگوں کا احسان کیسے اتاروں گی؟ نذر نے اس کی بات سن کر بامشکل خوش پٹتے ہونٹوں پہ زبان پھیری تھی، پھر زبردستی مسکرایا، ساتھ ہی محتاط نگاہ دروازے پر ڈالی۔ کیا مجھے لیڈ ایکٹریس کا رول ملے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اسے امید تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج تھا بھلا؟ نذر نے لمحہ بھر کو گہرا سانس لے کر اس سے نگاہ چرائی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن… کوئی بات نہیں بھائی، آپ نے میرے لیے اتنا رسک لیا وہ ہی بہت ہے۔ میں بہت اچھے سے محنت کے ساتھ کام کروں گی۔ مجھے بڑی اسکرین پہ واپس آنا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کے اٹھنے ہی لگی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے رپورٹر کی بھرمار کے ساتھ ایک نازک سی دوشیزہ اندر داخل ہوئی۔ یہ نازک اور حسین دوشیزہ آج کل بڑی اسکرین پہ موجود کئی ایکٹریس میں سے ایک بڑا نام تھی۔ روشنیوں تلے اس کا قیمتی اور مختصر لباس میں قید وجود دمک رہا تھا۔ بالوں کو اسٹائل کیے مشہور میک اپ آرٹسٹ کے زیر نگرانی کیے گئے میک اپ میں وہ واقعتاً بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جس کے باعث سلینا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اس کے ساتھ دائیں جانب اس کا ہینڈ بیگ ہاتھ میں ڈالے کھڑا یوول تھا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اتنی ہی تیزی سے حیرت زدہ نگاہیں پھیر کر نذر کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے یوول کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، بس اسی لیے تھا کہ اس کا دل خراب نہ ہو، لیکن غلط وقت پر۔ سب غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہیں پھیر کر عمیرہ زاہد کی جانب دیکھا۔ یوول انتہائی کنفیوزڈ ہوا اس کی شعلہ بار نگاہوں کو تک رہا تھا۔ عمیرہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر نزاکت سے چلتی عین اس کے سامنے آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے دیکھا۔ نذر صاحب، آپ نے اتنے اہم گیسٹ کی آمد پر کسی کو آگاہی دینا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟
بہت غلط بات۔ کیا ہوا اگر اس انڈسٹری میں آپ کی گیسٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو؟ ہم ایکٹریس تو ایک دوسرے کا درد سمجھتی ہیں نا۔ اس نے بناوٹی لہجے میں خالی ہنسی پر سلینا کا رواں رواں کھل رہا تھا۔ اس نے ایک گھائل نگاہ اپنے دونوں مفلسین پر ڈالی اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ یوول نے بمشکل رپورٹرز کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے پہ بہت مبارک ہو آپ کو، اس نے کہا تو نظر اور یوول اپنے چہرے سفید پڑتے محسوس ہوئے۔ لمحہ بھر کو چہرہ تو عمیرہ کا بھی سفید ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکٹریس کو ہر قسم کا نامناسب کام کرنے پڑتے تھے۔ اس آفر تک پہنچنے کے لیے اپنی نسوانیت تک بیچنی پڑتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ہوئے ڈرتی جو کا سہارا تھا وہ پرانی ٹرک ہے، لیکن اوہ، وہ لمحہ بھر کو ٹھہری، آنکھوں میں حدق سی اتر آئی۔ تم تو 1 سال تک انڈسٹری سے کٹ کے رہی ہو، یقیناً یہاں بدلتے اتوار کو سیکھنے کے لیے تمہیں تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ تمہیں ایکٹریس پھر ایکٹریس ہی ہوتی ہے۔ سلینا کی آنکھوں میں تکلیف سے دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ اس نے اس 1 سال میں بہت اذیت سہی تھی۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ڈرٹی جوکس پرانے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ عمیرہ بغیر اثر لیے اس کے دہکتے وجود کو دیکھتی رہی۔ کامیابی کے زرینے کیسے چڑھے جائیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگ صرف چہرہ اٹھا کر اوپر موجود شخص کی بلندی کو سراہ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک کامیاب ایکٹریس ہوں اور میرے زینوں کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ مسکراہٹ انکار ہو گئی تھی۔ عمیرہ کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اس نے صوفے پر اپنا پرس جھپٹا اور اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مان لو سلینا موزر، تم ایک ناکام ایکٹریس ہو۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور ایک زہر آلود نگاہ نظر پر ڈال کر وہ آگے بڑھ آئی۔ پھر لمحہ بھر کو ٹھہری، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عمیرہ زاہد، میں ایک ناکام ایکٹریس ہونا تو قبول کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے جسم کا سودا کرنے والی بغیرت ایکٹریس بننا کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ کو آپ کی کامیابی مبارک ہو۔ عمیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر آگے بڑھ آئی تھی۔ اس نے پبلک لفٹ کو ایک نظر دیکھا اور پھر دانت پیس کر گیلی آنکھیں لیے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ کھلتے ہی رپورٹر کا ٹولہ یقیناً اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے پاس آفیشل لفٹ میں داخل ہونے کا کارڈ نہیں تھا۔ وہ مزید ان لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ اسے اب زینوں سے ہی اتر کر جانا تھا۔ کچھ لمحات قبل اس نے کار پارکنگ ایریا میں پارک کی اور پھر کئی لمحے گاڑی کے اندر بیٹھا رہا۔ اس کے ماتھے پر کئی شکنیں تھیں اور نقوش انتہائی اکھڑے تھے، جیسے اس کا موڈ سخت خراب ہو۔ اگلے ہی پل گہرا سانس لیے وہ باہر نکل آیا، دروازہ بند کیا اور
جو ہی پلٹا، سیاہ لباس میں سیلینا کو نزاکت سے چلتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس ایجنسی میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، لیکن اس نے اس عرصے میں سیلینا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے ٹی وی پہ نظر آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ غائب ہو گئی تھی۔ خیر، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ایکٹریس اور ان کا پلاسٹک انداز۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا، 3 پیس سیاہ سوٹ میں سیاہ ہی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے۔ وہ ایک خوش شکل، دراز قد جوان تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ اور کسرتی جسم سے اس کا کام کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اس ایجنسی میں موجود ایک ایکٹریس کا باڈی گارڈ تھا، پرسنل باڈی گارڈ۔ ایسے پرسنل باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت اکثر پیش تو نہیں آتی تھی، لیکن بعض دفعہ ایکٹریس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا۔ شہرت بڑھ جائے تو دشمن دگنے ہو جایا کرتے ہیں۔ جو ہی کوئی ایکٹریس شہرت کے بلندیوں کو چھونے لگتی تو اس کے گارڈز بڑھا دیے جاتے۔ یہ ایجنسی کا اصول تھا، اور اسی اصول کے تحت وہ باڈی گارڈ کو پرسنل ٹرینڈ کیا کرتی تھیں۔ اگر ایکٹریس کی حفاظت یقینی بنائی جاتی تو انڈسٹری میں پھلنے پھولنے کے مواقع کئی زیادہ ہوتے۔ وہ بھی اسی ایجنسی سے ٹرینڈ ہوا ایک باڈی گارڈ تھا۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، لیکن فی الحال اس کے کام نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس نے نگاہوں پر سیاہ چشمہ چڑھایا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ پبلک لفٹ میں برے موڈ کے ساتھ داخل ہوتی سیلینا کو اس نے بالکل خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک لفٹ میں سوار ہونے سے ہی اس کی حیثیت کا پتہ چل رہا تھا۔ ایجنسیز بھی بعض دفعہ کتنی ظالم ہو جاتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ داخلی ہال کے پاس سفید ٹائلز والی راہداری میں چلا آیا۔ اس راہداری میں کئی آفس کے دروازے بند تھے۔ وہ ایک جانے پہچانے آفس کی جانب بڑھ آیا اور پھر گہرا سانس لے کے ہاتھ اس کے ناک پر رکھا۔ بس یہ آخری دفعہ ہوگا۔ اگلے ہی پل اب وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ جولیا بیٹھی ساتھ کھڑی سیکرٹری کو آج کے شیڈول کے حساب سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر لمحے بھر کو وہ ٹھٹکی، پھر شہناز کو اشارہ کیا تو مؤدب سی گردن جھکائے باہر نکل گئی۔ وہ دروازے سے آگے بڑھ آیا تھا۔ بیٹھو، جولیا نے مسکرا کے پیشکش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر باڈی گارڈ کا خاصا۔ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے۔ اس نے کوٹ پہ ایک ہاتھ ادب سے رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر سفید لفافے میں قید اپنا الوداعی لیٹر رکھا۔ جولیا کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت کھلی تھی۔ واٹ؟ تم میرے باڈی گارڈ ہو؟ ہمارے درمیان طے ہوا کانٹریکٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم ریزائن نہیں کر سکتے۔ اس نے ٹھنڈی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ چڑھا ہونے کے باعث وہ اس کی آنکھیں پڑھنے سے قاصر تھی۔ میعاد کل رات ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم اس کانٹریکٹ کو رینیو کر سکتے ہیں۔
مجھے ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی آواز بالکل ہموار تھی، غصہ اور بے ادبی سے خالی۔ جولیا نے تیش سے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے رکھی، ٹیبل پر پھینکی۔ کئی پیپرز فائل سے ٹکرا کر اس کے جوتوں کے پاس آ گرے تھے۔ اپنی آنکھوں سے یہ بلیڈی چشمہ اتار کے بات کیا کرو مجھ سے۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا اور چشمہ اتار لیا۔ بے تاثر سی سرمائی آنکھیں واضح ہوئیں۔ میں تمہارے ہر مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لگژری اپارٹمنٹ، نئے ماڈل کی گاڑی، بہتر لائف سٹائل اور ایک مستقل تنخواہ، میں سب کچھ رینیو کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں۔ تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کھل کر بولی تو پہلی دفعہ سرمائی آنکھوں نے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں اتنی خاموش تھیں کہ جولیا لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ شاید اس نے اس کا چشمہ اتروا کر غلطی کر لی تھی۔ مجھے آپ کی کسی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میڈم۔ یاسر عالم، اس نے بڑے ضبط سے اس کا نام لیا تھا۔ میں حفاظت کا کام کر سکتا ہوں، آپ کے لیے پارٹ ٹائم لذت کا سامان نہیں کر سکتا۔ کانٹریکٹ کے آرٹیکل کے تحت میں یا آپ بغیر کسی حفاظتی وجہ کے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ نے اس اصول کی پابندی نہیں کی۔ آپ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے اپنے اپارٹمنٹ میں بلوایا، اور اس سے بڑھ کر آپ نے درمیان میں کھینچے گئے بزنس فاصلے کو بھی آبرو کرنے سے درخیر نہیں کیا۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سارے آفس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جولیا کو اس کے جواز پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کی اداکارہ، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی گھنٹے تک قطار میں لگے رہتے تھے، اور وہ اسے یہ موقع فراہم کر رہی تھی۔ لیکن سامنے کھڑا یہ جوان ایسے موقع کو اگنور کر رہا تھا۔ اب جب کہ وہ اسے دوسرے لفظوں میں ریجیکٹ کر رہا تھا تو اسے اور بھی شدت سے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس اکھڑے انداز اور پرکش نقوش کے لیے تو وہ اتنا گر ہی سکتی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں ہیتک سے جیسے سرخ ہو گئی تھیں۔ جی، دوبارہ وہ سب دہرا کر آپ کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کسی اور کو اپنا باڈی گارڈ رکھ سکتی ہیں۔ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں اگر تمہاری زندگی بنا سکتی ہوں تو اسے تباہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے جولیا کو اب کے واضح حیرت سے دیکھا۔ گو اہیڈ۔ تمہاری حیثیت اس انڈسٹری میں ایک پھوٹی کوڑے کی برابر بھی نہیں رہنے دوں گی میں یاسر۔ الزامات عائد کروں گی۔ میں تم پر جنسی ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ میرے مداح رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر پر پتھروں کی بارش کر دیں گے، اور تمہیں میرے پاس اس سب کے بعد آنا پڑے گا۔ وہ خوفناک تھی۔ یاسر کو اس کا اندازہ تھا۔ گو اہیڈ۔ اس نے دونوں ہاتھ مؤدب سے انداز میں آگے باندھے ہوئے تھے۔ جولیا کی تقریر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا جیسے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات کے سچ کرنے کا؟ کچھ پل بعد وہ واقعہ جاننا چاہتی تھی۔
اسالٹ کیا ہے میڈم، ثبوت کی بات میرے سامنے مت کریں۔ آپ کے اپارٹمنٹ اور آفس کے کیمرے کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ وہ فوٹیج میں ڈیلیٹ کروا چکی ہوں، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جولیا نے اس کو بہت کم مسکراتے دیکھا تھا۔ آپ کی ڈیلیٹ فوٹیج میرے پاس موجود ہے۔ اگر میرے چارم سے متاثر ہوئے بغیر آپ کانٹریکٹ نمبر 7 کو دھیان سے پڑھتے تو شاید مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ باڈی گارڈ کے پاس حفاظتی اقدامات کے لیے ڈیلیٹ فوٹیجز کو رکھنا جائز ہوتا ہے۔ آپ مجھ پر کسی بھی کورٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی چارجز فائل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ آہستگی سے پلٹا اور جولیا نے کھلے منہ کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا، پھر دانت پیس کے اس پر چلائی، میں تمہیں تباہ کر دوں گی، میں تمہیں مسح کروا دوں گی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک پل کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جاتے جاتے ایک لیگل ایڈوائس دینا میرا فرض ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر صوفے کی پشت پر پڑا اپنا سکارف اٹھایا۔ وہ سیاہ رنگ کا ریشمی مفلر تھا جو اس نے ٹھنڈ کی وجہ سے جولیا کو دیا تھا۔ اس دفعہ باڈی گارڈ اپنی باپ کی عمر کا اپوائنٹ کیجیے گا، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب کوئی بھی گارڈ آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے، اس کی آنکھیں تک رہی تھیں۔ مرد کو اپنی خوبصورتیوں پہ کبھی اکسانا نہیں چاہیے، وہ ایک انسان سے بھیڑیا بن جاتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں اس بات کا۔ اور یہ مفلر یہیں رکھ دو، وہ اس پہ چلائی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا کے اپنے اسکارف کو دیکھا۔ جولیا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں رکھا جاتا؟ وہ آخری نگاہ اس پر ڈالے بھائی کی جانب بڑھ گیا۔ مفلر اس کے ہاتھ میں اب بھی تھا اور دماغ کافی حد تک گھوما ہوا تھا۔ پیچھے آفس سے کوئی بھاری شے زمین پہ آ لگنے کی آواز آئی۔ جولیا کی سیکرٹری تیزی سے اندر بھاگی۔ وہ آگے بڑھایا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ زینوں سے اترتے اترتے تھک گئی تھی۔ آخری زینوں تک اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کچھ دیر سانس کو بحال کرنے کے بعد وہ زینوں پہ ہی بیٹھ گئی۔ یکایک اس کے موبائل پیغام کی ٹون بجا تو اس نے چمکتی اسکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اپنے اکاؤنٹ سے 60,000 کی تازہ ٹرانزیکشن پڑھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے دانت پیس کے فون پر نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگایا۔ کیا ہے ماں؟ 60,000؟ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اتنے پیسوں کی؟ دوسری جانب سے اس کا سوال سن کر سامعین نے تلخی سے فون کو دیکھا تھا۔ میں نے ایک بیگ لیا ہے، عمیرہ زاہد کی ماں کے پاس بھی یہی لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ اگر اس نے لیا ہے تو مجھے بھی لینا چاہیے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی کی فلاپ ہوتے ہی ماں نے ہزاروں کے بیگز پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں، اس کا دل کہہ کے زور سے ان پر چلائے۔ ادھر اس کے پاس اپنے اپارٹمنٹ کا کرایہ دینے کے لیے پیسے پورے نہیں ہو رہے، اور ادھر اس کی ماں کو
فرصت نہیں تھی، بے بسی سے فون کو لمحہ بھر کے لیے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ سب نے آخر اس کا دل رکھنے کے لیے اسے ہی کنگال کر رہے تھے۔ پہلے نظر امجد، پھر اس کی ماں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ 60,000 ابھی میرے لیے کس قدر اہم ہے؟ آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنی بیٹی کے مسائل سے وہ ان پر چیخی تھی۔ ایک بیگ لینے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گی، وہ بھی جوابہ اتنی ہی تلخی سے پھنکاری۔ سیلینا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس ایسے قیمتی بیگز کی بھرمار ہے ماں، میں نے آپ کو سب کچھ لے کر دیا ہے۔ 1 سال سے تم مجھ پر اپنا ہاتھ جیسے تنگ رکھا ہوا ہے، وہ میں جانتی ہوں۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے گنے چنے پیسے لے کے تم سے۔ آخر کب ختم ہوگا تمہارا یہ فلاپ ایکٹریس کا ڈرامہ؟ اسے لگا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ چند پل کچھ نہ بولی تھی۔ آپ میرے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نہیں نکالیں گی، یہ میری وارننگ ہے آپ کو۔ وہ ان سے کہہ کے جیسے ہی اٹھی، دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ اور یہ آخری دفعہ مجھے اور وہ بولی، بس آخری دفعہ مجھے 50,000 دے دو۔ اس کا دماغ ایک بار پھر سے بھگ سے اڑا۔ اس نے فون کو دیکھا۔ اب پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں کہیں؟ سلیم، ماں کی مجبوری سمجھو بیٹا۔ چلیں بتائیں، آپ کو یہ پیسے کیوں چاہیے؟ اس نے کمال ضبط سے پوچھا تھا۔ تم ناراض نہیں ہونا، مجھے بتائیں۔ مجھے کسینو میں وہ پیسے لوٹانے ہیں۔ زینے جیسے اس کے سر پہ آ گرے تھے۔ کسینو؟ اس کی ماں گلیمرنگ کھیلنے لگی تھی۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ آپ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ میں ادھر کام کے لیے در بدر بھٹک رہی ہوں ماں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہی ہوں، اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، اور آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ آپ کو اب میری کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل ہی لرزتے قدموں سے آگے بڑھائی۔ اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، رپورٹرز کا ایک ہجوم اس پر جھپٹا۔ لائٹ، سوالات، ماں کی بے حسی اور نظر امجد کی حرکت، عمیرہ زاہد کے زہر اگلتے طنز، سب کچھ اس پر جیسے ایک دم ایک ساتھ ہی وار ہوا تھا۔ آپ کا اسکینڈل اب تک خبروں میں کیوں گردش کر رہا ہے؟ کیا آپ ابھی بھی زبیر اینڈ سنز کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں؟ آپ کے بارے میں تمام ایلیگیشنز درست ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے کورٹ کے سمن کرنے پر بھی حاضر نہیں ہوئی تھیں۔ آپ واقعی ڈرگس کی ٹریفکنگ میں زبیر حسن کے بیٹے کے ساتھ ملوث رہی تھیں؟ اور کہیں پولیس رپورٹرز کا ایک ہجوم تھا جو اس پہ آس پاس ابھر رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ گارڈ اس کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے پاس گارڈ ہائر کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ رپورٹرز اسے چھو رہے تھے، نازیبا سوالات کر رہے تھے۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ
ان کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر کوشش بیکار تھی، وہ بہت زیادہ تھے۔ سلی ان کے درمیان میں تھی۔ کیا یہی ہوتا ہے فلاپ ایکٹریس کا انجام؟ نازیبا سوالات، زومینی نظریں۔ اب کوئی اس جم و غفیر کو تیر کی طرح چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ پھیلا کر سیرینا کو اپنے پاس رکھے۔ سب رپورٹر اس کی آمد پر یکدم پیچھے ہوئے۔ سرمئی آنکھوں والا باڈی گارڈ، اس کے بازو میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پرے کر سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ فاصلہ رکھ کے بات کریں۔ اس کی جھاڑ پر رپورٹرز شرمندگی سے پیچھے ہوئے تھے۔ سلینا اس کے چہرے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں والا اس کی جانب گھوما۔ آپ بات کریں گی؟ سرگوشی میں اس نے پوچھا۔ سلینا نے صرف اپنا سر نفی میں ہلایا۔ یہ اشارہ یاسر کے لیے کافی تھا۔ اس نے تیزی سے رپورٹرز کو پرے دھکیلا۔ کئی ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پہ جا گرے۔ آپ کون ہیں سلینا کے؟ کئی رپورٹرز نے ہانک لگائی تو اس نے سپاٹ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ باڈی گارڈ، اس نے کہا۔ پھر اسی ہی تیزی کے ساتھ سلینا کو لیے ایجنسی کے داخلی دروازے سے باہر لیے آگے بڑھ آیا۔